بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 212 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے فون کا ریسیور چیف انسپیکٹر کو دے دیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک بریندرا سے بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے ایک انسپیکٹر کو طلب کیا، اس سے کچھ کہا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ انسپیکٹر کے ساتھ جا کر اپنے دوستوں کو ساتھ لے آئیے یا ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ وہ 1-2 روز یہاں آرام کریں گے، اس کے بعد انہیں عزت و احترام سے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں انسپیکٹر کے ساتھ ایک بڑی اسٹیشن ویگن میں دریا کے کنارے پڑاؤ پر پہنچا تو سمبا وغیرہ کچھ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ ہم انہیں شہر کے ایک ہوٹل میں لے آئے۔ ان کا سامان اور یاک 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ جس ہوٹل میں ان کی رہائش کا انتظام کیا تھا وہ کاروان سرائے قسم کا تھا، اس لیے ان کے یاک وغیرہ کا بھی بندوبست ہو گیا۔ انسپیکٹر نے ہوٹل کے مالک کو بھی ہدایت کر دی کہ ان مہمانوں کے آرام اور طعام کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں بھی انہیں کے ساتھ رہ گیا۔ انسپیکٹر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی میرے ہاتھ میں تھما دی اور یہ بھی کہا کہ اگر مزید رقم کی ضرورت ہو تو ہیڈ کوارٹر میں چیف انسپیکٹر کو فون کر دوں۔ میں نے سمبا وغیرہ کو 2 دن مزید وہاں روکا۔ چیف کی دی ہوئی رقم سے میں نے ان سب کے لیے بہت سے تحائف خریدے۔ بستی کے مکھیا وید اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے بھی تحائف خریدے گئے تھے اور بلاخر چوتھے روز وہ لوگ صبح سویرے درپتن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں دھول گری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ درپتن کی طرف سے وہ 5 دن میں اپنی بستی تک پہنچ سکتے تھے۔ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ہیڈ کوارٹر میں چیف انسپیکٹر سے ملاقات کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک بس پر بیٹھ کر کھٹمنڈو کے لیے روانہ ہو گیا۔ چیف انسپیکٹر نے حالانکہ مجھے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میں اگر پسند کروں تو وہ پولیس جیپ پر مجھے کھٹمنڈو بھیج سکتا ہے، لیکن میں نے بس کے سفر کو ترجیح دی تھی۔ تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر 6 گھنٹوں میں طے ہوا۔ بس تھانکوٹ پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ یہ قصبہ کھٹمنڈو سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ شہر سے 6 کلومیٹر دور کیرتی پور میں بس ایک بار پھر رک گئی۔ ایک آدمی بس کے اگلے دروازے سے سوار ہوا اور آگے آنے کی بجائے وہیں کھڑا متجسس نگاہوں سے بس میں بیٹھے مسافروں کو گھورنے لگا اور میں اس شخص کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ یوگی گوتم بھوج تھا، وہی یوگی گوتم بھوج جس سے میں رشی کیش میں یوگا سیکھنا شروع کیا تھا۔ بس یہاں دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی نظریں بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے چہروں سے پھسلتے ہوئے میرے چہرے پر جم گئی۔ اس سے نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی میرے دماغ کو ایک شدید جھٹکا لگا اور میرا پورا جسم جھنجھنا اٹھا۔ گوتم بھوج کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میری طرف بائیں پھیلا کر چیخ اٹھا، مہاراج ہمت سنگھ، میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا تھا، تمہاری منزل آ گئی ہے، آؤ نیچے اتر آؤ۔ اس لیے میں تو میرے قریبی بھی مجھے نہ پہچان سکتے، لیکن گوتم بھوج نے پہلی نظر میں مجھے شناخت کر لیا تھا اور مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ میرے انتظار میں یہاں کھڑا تھا اور مجھے بس سے اترنے کا حکم دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر ذہن پر سناٹا چھا گیا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں یہاں نہیں اتر سکتا، بعد میں کسی وقت اس سے ملوں گا، لیکن میری زبان جیسے گنگ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور گوتم بھوج کے پیچھے بس سے اتر گیا۔ بس فوراً ہی آگے روانہ ہو گئی۔ مجھے تمہاری دوست بملا کے بچھڑنے کا افسوس ہے، اس کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا تھا۔ گوتم بھوج کی زبان سے بملا کی دردناک موت کا سن کر میں اچھل پڑا۔ بملا کی موت یہاں سے سینکڑوں میل دور اونچے پہاڑوں میں اس جگہ واقع ہوئی تھی جہاں جدید تہذیب کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ لوگ غاروں اور جھونپڑوں میں پتھروں کے دور کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں رونما ہونے والا کوئی معمولی یا غیر معمولی واقعات دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہتا تھا۔ میرے یہاں بملا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں صرف تارانگ قبیلے کے لوگ ہی جانتے تھے اور ہمارے وہاں رہتے ہوئے قبیلے کا کوئی فرد بستی سے باہر نہیں گیا تھا۔ میں سمبا وغیرہ کے ساتھ 11 دن میں اس بستی سے پکھارا پہنچا تھا۔ راستے میں کئی بستیاں پڑی تھی مگر کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ تارانگ قبیلے میں کیا ہوا تھا، لیکن سینکڑوں میل دور گوتم بھوج سب کچھ جانتا تھا۔ حیران مت ہو، گوتم بھوج نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم تھکے ہوئے ہو، طویل سفر نے تمہارے ذہن کو بھی متاثر کیا ہے، آؤ کہیں بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے۔ میں جواب دینے کی بجائے سیر زدہ انداز میں گوتم بھوج کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جیسے میرے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کی استخوانی ہاتھ کی گرفت بڑی مضبوط تھی، اس کی انگلیاں میری کلائی میں کڑی جا رہی تھی۔ میرے حواس میرے قابو میں نہیں تھے، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ گوتم بھوج مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ چونکا تو میں اس وقت جب میرے دماغ میں اچانک ہی سنسناٹ ہونے لگی۔ یہ سنسناٹ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر کان کے قریب مکھیوں کی بن بناہٹ سنائی دینے لگی۔ مالا کی حفاظت کرنا، یہ شخص تمہیں بہکارا ہے، اگر تم اس کے فریب میں آ گئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس سرگوشی نے میری دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہی شہر میں ڈوبی ہوئی آواز تھی اور یہ آواز دیل کری کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں نے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور لبوں کو حرکت دیے بغیر ذہنی طور پر نیل گری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے آواز بالکل کام نہیں کر رہے، میری مدد کرو۔ اس کے قبضے میں کئی قوتیں ہیں۔ نیل گری کی سرگوشی سنائی تھی، میں بھی تمہاری نہیں ہو سکی ہوں، میرے اور تمہارے بیچ ابھی کچھ فاصلہ باقی ہے، میں فی الوقت کھل کر اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتی
اور نہ ہی عملی طور پر تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے تو میرا ذہن مفلوج کر دیا ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس اور بھی شکتی ہے، بہت بڑی شکتی۔ نیلگری نے پھر سرگوشی کی، اپنی اسی شکتی سے کام لو جس کے لیے تم نے بہت عرصے تک ریاضت کی ہے، اور پھر تمہارے پاس سچائی کی شکتی ہے، ہمت سے کام لو۔ اگر یہ تمہیں اپنے استھان پر لے گیا تو میں بھی تم سے رابطہ نہیں کر سکوں گی۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ گوتم بوش نے گھور کر میری طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی، وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مجھے اپنے دماغ میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی، میری مزاحمت تھم توڑنے لگی۔ اوہ سمجھ گیا، اس کے حلق سے خرخراتی آواز نکلی۔ سمجھ گیا کیا چیز تجھے روک رہی ہے، لا یہ مالا مجھے دے دے جو تو نے اپنے گلے میں پہن رکھی ہے۔ میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے گلے کی طرف اٹھ گیا، میری انگلیاں مالا کے موتیوں کو چھونے لگی۔ میرے ہاتھ کو اس طرح جھٹکا لگا جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو، اس کے ساتھ ہی میرا دماغ بھی چنچنا اٹھا۔ گوتم بوش بھی اچھل پڑا، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، آنکھوں میں وحشت ابھر آئی۔ اس مرتبہ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہم دونوں کی نگاہوں کا تصادم کئی لمحوں تک جاری رہا۔ گوتم بوش ایک لمحے کو اس طرح جری لے کر رہ گیا جیسے شدید سردی کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ نیلگری میری پشت پر کھڑی تھی، لیکن میرے اندر چی کی قوت بھی کام کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کیا تھا اور برے سے برے وقت میں بھی چی کی قوت سے کام نہیں لیا تھا، لیکن اب یہاں صورتحال کچھ اور تھی۔ یہاں معاملہ انسانی اختیار سے باہر تھا اور گوتم بوش کسی پراسرار قوت کے ذریعے مجھے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے وہ مالا حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں نیلگری نے پہلے ہی روز خبردار کر دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اس نے پہلے ہی مجھے وارننگ دی تھی کہ یہ مالا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی، اور چھیننے کی کوشش کرنے والا میرے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ اور یوگی گوتم بوش مجھ سے مالا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پراسرار علم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں سے آ رہا ہوں۔ وہ راستے میں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے بس سے اتروا کر نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا کہ نیلگری نے مجھے خبردار کر دیا، اور میں نے بر وقت اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ یہ مالا مجھے دے دو، گوتم بوش نے ایک بار پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میں نے بہت کشٹ اٹھائے ہیں، بہت لمبا سفر کیا ہے، لاؤ یہ مالا مجھے دے دو۔ تم میرے استاد ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت بے وقوف بھی ہو۔ میں نے کہا اس مالا کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے، اور تم اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو۔ اس کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ مالا آسانی سے تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ اگر تم اتنی شکتی ہے تو میرے گلے سے اتار لو یہ مالا، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ وہ چالنے میں میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے میرے گلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری نظریں اس وقت اس کے پیروں کے قریب زمین پر جم گئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا سے صرف 2 انچ دور رہ گیا تھا کہ وہ اچانک ہی چیختا ہوا اچھل پڑا اور پیروں کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ وہ کسی ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکا، اسی طرح اچھلتا رہا جیسے پیروں کے نیچے دھکتے ہوئے انگارے بچ گئے ہوں۔ وہ مجھ سے کہیں گز دور ہٹ گیا، اب وہ پیر نہیں جھٹک رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں گوتم بوش، اور میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرنا، میں نے کہا، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اس وقت کیرتی پور کی آبادی سے کم از کم 2 میل دور ویران پہاڑوں پر تھا۔ نیچے نشیب میں آبادی کی ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر گوتم بوش کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا الجھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں نے تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک طرف سے گھراہٹ سن کر چونک گیا۔ وہ شاید کوئی بھیڑیا تھا جو مجھے اپنا شکار سمجھ کر گھرا رہا تھا، اور پھر اس کے قریب ہی ایک اور بھیڑیا کہیں سے نمودار ہوا۔ میں کانپ اٹھا۔ ویرانے میں بھیڑیے اپنے شکار کو گھیر کر جس طرح اس کے بخیے ادھیڑتے ہیں، میں اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ بھیڑیے بھی گھراتے ہوئے میرے پیچھے لپکے۔ میں ان کی پہنچ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ان بھیڑیوں نے بھی شاید میرا پیچھا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ میرا تعاقب 2 بھیڑیوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب ان کی تعداد 5 یا 6 ہو گئی تھی۔ ان میں ایک بھیڑیا سب سے آگے تھا اور باقی چند گز پیچھے۔ سب سے آگے والا بھیڑیا مجھ سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا، اور وہ یہ فاصلہ کم سے کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ ایک جگہ مجھے ٹھوکر لگی، میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا اور دور تک لڑکتا چلا گیا۔ میں پتھر پکڑتے ہوئے سینے کے بل گرا۔ میں نے دوبارہ اس پتھر کو پکڑا، ایسا کرتے ہوئے میری انگلیاں بھی مالا سے چھو گئی۔ وہ بھیڑیا قریب آ گیا تھا، صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر وہ پتھر پوری قوت سے بھیڑیے کی طرف دے مارا۔ پتھر بھیڑیے کے سر پر لگا، ایک خوفناک انسانی چیخ ویرانے میں گونج اٹھی اور بھیڑیا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ انسانی چیخ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ایک لمحے کو تو میں بدحواس ہو گیا کہ شاید میرا مارا وہ پتھر اس طرف آنے والے کسی آدمی کو لگ گیا ہو۔ ابھی شام کا ابتدائی حصہ ہی تھا اور یہ جگہ بستی سے زیادہ دور بھی نہیں تھی، لیکن پتھر تو بھیڑیے ہی کو لگا تھا اور وہ پتھروں پر تڑپ رہا تھا۔ میں نے بھیڑیے کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی سنسنی کی لہر میرے پورے جسم میں توڑتی چلی گئی۔ میں کام کر رہ گیا۔ زمین پر تڑپتے ہوئے بھیڑیے کی ہویت بدل رہی تھی۔ پہلے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہوا، چہرے کے نقش اور ہویت بتدریج بگڑتی چلی گئی، اور پھر وہاں ایک نیا چہرہ ابھرنے لگا۔ وہ انسانی چہرہ تھا۔ مجھے اس کے نقوش کچھ شناسا لگے، لیکن اس وقت میرا ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ میں اس چہرے کو شناخت کر سکتا۔ بھیڑیے کے جسم کے دوسرے حصے بھی بتدریج تبدیل ہو رہے تھے۔ اس سارے عمل میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔
पत्थरों पर अब भेड़िए की बजाय एक इंसान पड़ा तड़प रहा था। उसने दोनों हाथों से सर को पकड़ रखा था जहां से खून की धार बह रही थी, और फिर उसके हाथ जैसे चेहरे से हटे मैं लर्ज उठा। मैंने उसे पहचान लिया। वो पंडित धीराज था, गौतम बुद्ध का चेला जो ऋषिकेश में शोभा देवी को योग की मशक करवाया करता था। योगी धीराज जमीन पर पड़ा बड़ी खूनख्वार नजरों से मुझे देख रहा था, और हैरत की बात यह थी कि उसे पत्थर लगने के बाद दूसरे भेड़िए भाग गए थे। उनका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। धीराज ने अपनी जगह से इस तरह हरकत की जैसे मुझ पर हमलावर होना चाहता हो, लेकिन वो लड़खड़ा कर ढेर हो गया। उसके हल्क से अजीबो गरीब आवाजें निकलने लगी। मुंह से कफ बह रहा था। मेरा पत्थर उसकी पेशानी पर लगा और पेशानी से बहने वाले खून ने उसके चेहरे को बहुत भयानक बना दिया था। बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं गौतम बुद्ध से अपने आप को छुड़ा कर भागा था, और भेड़ियों से बचने के लिए मैंने एक भेड़िए को पत्थर मारा था। वो भेड़िया जख्मी होकर गिरा था और इंसानी रूप इख्तियार कर गया था। मैं चलने में जख्मी धीराज की तरफ देखता रहा। फिर एक पत्थर से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर चौंक गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने लगा, लेकिन तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी। बस्ती तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैं एक बार उनक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी, हर तरफ खूब चहल पहल हो रही थी। मेरा उलिया बहुत ही उबतर था, लंबा सा चोगा, बेताशा बड़े हुए बाल और दाढ़ी। मैं जिस तरफ से भी गुजरता लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देखने लगते, लेकिन मैं उनकी नजरों की परवाह किए बगैर एक तरफ चलता रहा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरे चलने में मेरे इरादे को भी कोई दखल नहीं था। मैं बाजार से निकलकर गलियों में घूमता हुआ एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। इस गली में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। तारीकी इस कदर गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक अंधेरे में मुझे किसी चीज से ठोकर लगी और मैं लड़खड़ा कर रह गया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। मैं टटोल कर देखने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे उछल पड़ा। वो कोई मुर्दा कुत्ता था या कोई जानवर। मैं उठकर फिर चलने लगा। ये तारीख गली शैतान की आंत की तरह तवील होती चली गई, किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रही थी। तारीकी बहुत गंभीर थी, किसी तरफ रोशनी की मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब मैं उस गली में दाखिल हुआ तो दोनों तरफ मकान थे, लेकिन अब मकानों की बजाय दोनों तरफ सपाट और सीधी दीवारें थी जो ऊपर तक उठती चली गई थी। मैं उस सुरंगनुमा गली में दौड़ता रहा, लेकिन ये सुरंगनुमा गली किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रही थी। अचानक मैं किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ा गया। मुझे लगा था जैसे अंधेरे में किसी दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया हो। मैंने दोनों हाथ सामने को फैला दिए और अंधों की तरह टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे सामने ना कोई दीवार थी ना कोई और रुकावट। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर रुक गया। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। सन्नाटा था जो मेरे वजूद में फैलता जा रहा था। कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं एक बार उनक बाजार से इस गली में दाखिल हुआ था, लेकिन लगता था जैसे जमीन की गहराइयों में पहुंच गया हूँ। ना कहीं रोशनी थी और ना ही कोई और आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अजीब सी तागूती चक्कर में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शैतानी कुव्वतें थीं जो चारों तरफ से मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। मैं रुक गया। एक लम्हे को यूं लगा जैसे मेरा दिमाग किसी शिकंजे से आजाद हो गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर मुराकबे और इर्तिकाद की कुव्वत लौट आई। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया था। मेरे चारों तरफ वीराना था, आबादी वहां से बहुत दूर थी। मैं शायद बदहवासी में दौड़ता हुआ आबादी की दूसरी तरफ बहुत दूर वीराने में निकल आया था। मैंने आंखें खोल दी। माहौल जूं का तूं बरकरार था। मैं मुड़कर आबादी की तरफ दौड़ने लगा। उसी बारोनक बाजार के करीब एक गली तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। सामने बाजार में लोगों की आमदोरफ्त थी। मैं बेतहाशा उस तरफ दौड़ रहा था और फिर अचानक किसी चीज से ठोकर खाकर मैं गिर पड़ा। दूसरे इलम में मेरा दिमाग भग से उठ गया। वो एक औरत की लाश थी जिससे टकरा कर मैं उसके ऊपर गिरा था और इत्तफाक से मेरे हाथ उसके गले पर पड़े थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, शोर की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। शोर मचाते हुए लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे। सूरत बड़ी संगीन थी। मैं एक औरत की लाश पर पड़ा था। मेरे दोनों हाथ उसके गले पर थे और लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मेरे दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे। सूरत की संगीनी में कोई शुबा नहीं था। सड़क पर पड़ी हुई नीम बरना एक औरत की लाश और मैं उसके ऊपर इस तरह पड़ा था कि मेरे दोनों हाथ उसके गले पर थे और मेरे इर्द गिर्द कई लोग जमा हो चुके थे। ये सूरत मुझे उस औरत का कातिल साबित करने के लिए काफी थी। मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए लोग शोर मचा रहे थे। उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं हवास बख्ता सा हो गया। सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सल्ब होकर रह गई। अनजाने खौफ और दहशत ने जैसे मुझे बेजान सा करके रख दिया और मैं अजीब सी नजरों से अपने इर्द गिर्द खड़े शोर मचाते लोगों को देखने लगा। मेरी दाईं तरफ खड़े हुए दरमियाने कद के एक आदमी ने चीख कर कुछ कहा और फिर आगे बढ़कर मेरी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मेरा दिमाग झुंझुना उठा। मैं उछलकर लाश पर से एक तरफ हट गया। सर पर ठोकर लगते ही जैसे मैं होश में आ गया, उसके साथ ही मुझे सूरत की नजाकत का भी एहसास हो गया। मुझे बड़ी आसानी से कातिल साबित किया जा सकता था। इस बात के दर्जनों गवाह मौजूद थे कि मैं उस औरत के सीने पर सवार उसका गला गूंथ रहा था। मेरे दिमाग में अचानक ही धमाका हुआ। मेरे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं यहाँ से फरार हो जाऊं,
لیکن شاید میں امکوں کی جنت میں رہتا تھا جو اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ میرے ارد گرد درجنوں لوگ جمع تھے اور بعض تو غصے میں بفرے ہوئے تھے۔ یہاں سے بھاگنا تو درکار، مجھے وہ ہلنے کا موقع بھی نہ دیتے۔ میری سوچ درست ثابت ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک اور آدمی نے بڑھ کر میری پسلیوں پر ٹھوکر دے ماری۔ میں بے اختیار کرا اٹھا۔ اس شخص کی دوسری ٹھوکر پڑنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ کر لوگوں کو بتانے لگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اس عورت کو قتل نہیں کیا، لیکن میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سب نچلے طبقے کے نیپالی تھے، لباس اور ہولیوں سے مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا جو میری بات سمجھ سکتا، کیونکہ میں اپنے دفاع میں جو بکواس بھی کر رہا تھا وہ انگریزی زبان میں تھی۔ اور پھر ہجوم میں ایک آدمی کو دیکھ کر میری آواز اس طرح ساکت ہو گئی جیسے حلق میں روئی کا گولا ٹھونس دیا گیا ہو۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ یوگی دھیراج تھا جس کے سر سے اب بھی خون رس رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی خون آلود تھا۔ اس کے بدن پر پیلے رنگ کے لنگوٹ کے سوا لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یوگی دھیراج لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے آ گیا اور چیخ کر کچھ کہنے لگا۔ 70 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود وہ تیر کی طرح سیدھا کھڑا تھا اور اس کی آواز بھی بڑی پاٹدار تھی۔ چیختے ہوئے وہ کبھی اپنے پھٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتا، کبھی لاش کی طرف، اور کبھی ہاتھ لہرا کر مختلف سمتوں میں اشارے کر رہا تھا۔ وہ نیپالی اور ہندی زبان میں بات کر رہا تھا۔ تبتی زبان کے ایک آدھ لفظ بھی اس کی زبان سے نکل رہے تھے، لیکن وہ زیادہ تر ہندی زبان کے الفاظ ہی استعمال کر رہا تھا اور اس کا مفہوم سمجھ کر میں کام کر رہ گیا۔ دھیراج چیخ کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں اس عورت کو دھوکے سے سنسان جگہ پر لے گیا۔ عورت کو جب صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس کے گلے سے سیاہ پتھروں کی مالا اتار لی۔ وہ عورت موقع پا کر کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس گلی میں آ کر اسے پکڑ لیا۔ گلی اس وقت سنسان تھی۔ عورت نے چیخنے کی کوشش کی تو میں نے اسے زمین پر گرا کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس میں شبے کی کوئی بات نہیں۔ وہ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ منظر تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کے سینے پر سوار اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یہ عورت مر چکی ہے، یہ قاتل ہے، ہتھیارا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے ہندی زبان میں چیخ کر کہا، جھوٹا میں نہیں، یہ ہے۔ یوگی دھیراج بھی چیخا۔ جب یہ اس عورت کو بہلا پھسلا کر ویرانے کی طرف لے جا رہا تھا تو میں نے اسے بچانے کی کوشش کی، جس پر اس نے مجھے پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ دیکھو یہ رہا وہ پتھر جس سے اس نے میرا سر پھاڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے ایک خون آلود پتھر بھی لوگوں کو دکھایا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کی تلاشی لو، سیاہ پتھروں کی وہ قیمتی مالا اس کے گلے میں موجود ہے جو اس نے اس غریب عورت سے چھینی تھی۔ میں لرز کر رہ گیا۔ دھیراج نے بڑی گہری چال چلی تھی، ظاہر ہے وہ مالا میرے گلے میں موجود تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں واقعی طاغوتی چکر میں پھنس گیا تھا۔ یوگی گوتم بھوش اور دھیراج بھی اسے نیل گری کی دی ہوئی مالا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مالا کو نیل گری تک پہنچنے کا راستہ بھی کہا جا سکتا تھا اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مجھ پر کئی قوتیں بھی آزمائی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ میں ان کی قوتوں کے اثار سے بھاگ نکلا تھا، لیکن انہوں نے ایک بار پھر مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی اور اس مرتبہ انہوں نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تھا جو ان کی پراسرار قوتوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ درجنوں لوگوں نے مجھے اس عورت کے سینے پر سوار دیکھا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر تھے اور ظاہر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس عورت کو میں نے قتل کیا تھا۔ میرے گلے میں مالا کی موجودگی دھیراج کی کہانی کی تصدیق کر دیتی اور لوگ کسی طرح بھی میری بات کا یقین نہ کرتے۔ دو آدمی میری طرف بڑھے، میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن پیچھے بھی لوگ موجود تھے۔ میرے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے دھیراج کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر بڑی کری سی مسکراہٹ تھی۔ آگے بڑھنے والے دونوں آدمیوں نے اچانک ہی میری طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے بچنے کی کوشش کی، لیکن دو آدمی پیچھے سے بھی مجھ پر چپٹ پڑے تھے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ وحشیوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ میرا چوگا تار ہو گیا۔ ایک آدمی نے زوردار جھٹکا دیا، پھٹا ہوا چوگا میرے جسم سے الگ ہو گیا۔ میرے گلے میں نیل گری کی سیاہ پتھروں کی وہ مالا اب صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھو دھیراج چیخا، یہی ہے وہ مالا جو اس راکشس نے اس غریب عورت سے چھینی تھی، اتار لو یہ اس کے گلے سے۔ ایک آدمی نے مالا کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اس طرح اچھل کر پیچھے ہٹا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے پوری قوت سے اسے دھکیل دیا ہو۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے دھیراج کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آنکھوں سے وحشت سی ابھرنے لگی۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا، لیکن اسی وقت پولیس کی ایک گاڑی گلی میں مڑ کر ہجوم کے قریب رک گئی۔ گاڑی سے اچانک ہی سائرن بھی بجنا شروع ہو گیا۔ لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی پولیس والے گاڑی سے اتر کر ہماری طرف لپکے۔ 3-4 آدمی میرے قریب کھڑے رہے۔ دو نے مجھے باہوں سے پکڑ لیا تاکہ میں بھاگنے کی کوشش نہ کروں۔ پولیس والے قریب آئے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا اور ایک آدمی تیز لہجے میں انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ لوگ ایک بار پھر جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس مرتبہ وہ سب دور ہی کھڑے تھے۔ ان میں بعض لوگ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کی اس انداز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ابھی بھی خاصے مشتعل تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دھیراج کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس پارٹی کا انچارج ایک انسپیکٹر تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مشتعل لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس نے سرسری انداز میں سڑک پر پڑی ہوئی عورت کی لاش کی طرف دیکھا۔ 2 کانسٹیبلوں کو اپنے پاس روک لیا اور باقی پولیس والوں کو مجھے پولیس اسٹیشن لے جانے کا حکم دے دیا۔
पुलिस की गाड़ी में 4 मुसल्लह कांस्टेबल थे। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर हथकड़ी लगा दी गई। पुलिस वालों ने मुझे अपने दरमियान में बिठा लिया और गाड़ी हरकत में आ गई। मैं किस्मत की सितम ज़रीफी पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। आज सुबह तक मैं बुखारा में पुलिस का चीफ मेहमान था। मेरी खूब खातिर मिदारत की जा रही थी। 1-2 रोज पहले मुझे चीफ पुलिस से एक भारी रकम भी दी गई थी ताकि मैं अपने कबायली मेहमानों की खातिर तवाज़े कर सकूं और उनके लिए ताइफ खरीद सकूं। और अब मैं पुलिस की हिरासत में था और मेरे हाथों में हथकड़ियां थी। अपने साथ बैठे हुए पुलिस वालों की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो लोग मुझे कोई कबायली समझ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछने की कोशिश भी की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और वो औरत कौन थी जिसे मैंने कत्ल किया था। लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब देने की बजाय अपनी जबान बांधी रखी। मेरा ख्याल था कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही पुलिस को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे किस तरह कत्ल के केस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे ये भी यकीन था कि इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा और आदम खान को इतला मिलेगी तो वो लोग इस पुलिस स्टेशन पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मैंने पुलिस वालों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उस औरत के बारे में जरूर सोचता रहा जिसकी लाश से ठोकर खाकर मैं उसके ऊपर गिरा था। वो कौन थी, उसे किसने कत्ल किया था? क्या उस लाश से मेरा टकराना महज इत्तफाक था या पंडित धीराज की कोई साजिश थी? वहाँ उसकी मौजूदगी और उसकी बातों से तो इस बात की तस्दीक होती थी कि मेरे खिलाफ एक जाल फैलाया गया था। धीराज का ख्याल था कि शायद इस तरह वो लोग मुझसे नीलगिरी की माला हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ भी उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मुझे इस बात का भी यकीन था कि गौतम भूष और धीराज ये माला हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और किसी और मौके पर मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि पुलिस की गाड़ी ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज से रुक गई। जोरदार झटका लगने से मैं अपने साथ वाले कांस्टेबल के ऊपर गिरा। वो भी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और दूसरी तरफ उलट गया। सामने वाली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबल भी एक तरफ उलट गए थे, जबकि मेरे बाईं तरफ बैठा हुआ चौथा कांस्टेबल मेरे ऊपर उलट गया। मैं जिस कांस्टेबल पर गिरा था उसने मुझे धक्का देकर उठा दिया। संभलने की कोशिश करते हुए मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। पुलिस वैन का रास्ता बगैर छत वाली एक जीप ने रोका था और निस्फ दर्जन नकाब पोशों ने जीप से उतरकर पुलिस वैन को घेरे में ले लिया था। उन सबके पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। खबरदार, एक नकाब पोश ताड़ा, कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। अपनी राइफलें फेंक दो। किसी ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो छिलनी कर दिया जाएगा। गाड़ी को जोरदार झटका लगने से कांस्टेबलों के हाथों से राइफलें गिर पड़ी थी। बाकी दो ने भी राइफलें गाड़ी के फर्श पर फेंक दी और हाथ उठा दिए। इसे नीचे उतारो, उस नकाबपोश ने अपने एक साथी को हुक्म दिया। एक नकाबपोश राइफल ताने जीप के करीब आ गया और मुझे नीचे उतरने का हुक्म दिया। मेरे हाथ पुश्त पर हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। किसी सहारे के बगैर उठने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। गाड़ी से उतरते हुए तो मैं गिरते गिरते बचा। वो नकाबपोश मुझे धक्के देता हुआ अपनी जीप की तरफ ले गया। मैंने मौके से फायदा उठाकर इधर उधर देखा। कीर्तिपुर अगरचे खटमंडू शहर का नवाई इलाका था। शहर के मरकज से इसका फासला चंद किलोमीटर से ज्यादा नहीं था, लेकिन इस इलाके का पुलिस स्टेशन आबादी से जरा हटकर था और जहां पुलिस की गाड़ी रोकी गई थी इस सड़क पर तो ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी नहीं थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि पुलिस की गाड़ी मुझे अगवा करने के लिए रोकी गई थी। लेकिन ये नकाबपोश कौन थे और मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाना चाहते थे, ये बात मेरी समझ में ना आ सकी। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी उभरा कि क्या ये भी गौतम भूष या पंडित धीराज की कोई चाल थी, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो दोनों बाज पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे। मुझे पुलिस की हिरासत छुड़ाने के लिए कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। इस तरह ताकत के जोर पर मुझे पुलिस की हिरासत छुड़ाकर शायद वो ये तासर देना चाहते हो कि मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से है और मेरे गिरोह के आदमियों ने मुझे पुलिस से छुड़ाया था। मेरे हाथ पुश्त पर हथकड़ी में जकड़े हुए थे और किसी सहारे के बगैर जीप पर चढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस नकाबपोश ने मुझे उठाकर जीप के करीब पटक दिया। मैं पहलू का बल गिरा और मेरे बाएं कंधे पर अच्छी खासी चोट लगी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। तड़तड़ाहट की इस आवाज में इंसानी चीखें भी शामिल थी। मैंने पुलिस गाड़ी की तरफ देख और काम कर रह गया। तमाम नकाबपोशों की राइफलें पुलिस वालों पर शोले उगर रही थी। चंद सेकंड के अंदर अंदर चारों कांस्टेबल और ड्राइवर छिलनी हो गए। एक नकाबपोश ने चीख कर अपने साथियों को हुक्म दिया और वो लोग जीप की तरफ दौड़ पड़े। ड्राइवर पहले ही से स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था और जीप का इंजन स्टार्ट ही था। हुक्म देने वाला नकाबपोश ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया और बाकी दौड़ते हुए जीप के पिछले हिस्से पर सवार हो गए और जीप एक जोरदार झटके से हरकत में आ गई। इस जीप की सीटें भी आमने सामने थी और मैं इन सीटों के बीच में फर्श पर पड़ा था। दो नकाबपोशों के पैर मेरे जिस्म पर थे। मैंने जरा सी लोड लगाकर उठने की कोशिश की तो एक नकाबपोश ने राइफल का बट मेरी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया।